السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ آتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے۔ تو آج اس ایپیسوڈ میں ہم انہی سوالوں کے جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ اور نالجبل باتیں آنے والی ہے، تو ویڈیو دیکھتے رہیے۔ ہم مسلمانوں میں ایک ڈیبیٹ ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ تو جس کے متعلق دو ترک ہیں۔ پہلا ترک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر استوا ہے، اور دوسرا ترک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو آئیے قرآن شریف سے اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اپنے متعلق، وہ یہ فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ اس کا جو اردو میں سب سے بہترین ترجمہ جو ہے وہ امام احمد رضا خان کا ہے، جو یہ فرماتے ہیں اپنے ترجمہ میں، وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استوا فرمایا، اور بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا کہ جیسا اس کی شان کو لائق ہے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو اردو عربی میں جو لفظ آیا ہے کہ اللہ اپنے عرش پر استوا ہے، تو اردو میں بھی اس کا ترجمہ وہی انہوں نے کیا کہ اللہ اپنے عرش پر استوا ہے، الرحمن علی العرش استوا۔ تو اس سے جو مطلب ہم اخذ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، جیسے استوا کا مطلب جو ہوتا ہے، استوا کا مطلب ہوتا ہے کہ قائم ہونا یا بیٹھنا، ٹھیک؟ تو اس چیز کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر ایسا بولیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھا ہے، تو ہم لوگوں کے ذہن میں ایک بیٹھنے کی پوری ایک امیج ہمارے ذہن میں آنے لگے گی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے خلاف ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ اس آیت کا جو ترجمہ کریں گے وہ یہی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر استوا ہے، اور جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جو میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ جیسا اس کی شان کو لائق ہے، تو یہ محض ایک خالی جملہ نہیں ہے، یہ ایک پوری حقیقت ہے۔ اب پوری حقیقت اس وجہ سے ہے کہ آگے قرآن کی ہی آیت ہے، لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھنکنگ ہی نہیں کر سکتے، ہم کوئی تھاٹ ہی نہیں لا سکتے اپنے دماغ میں، کوئی امیجنیشن ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے عرش پر استوا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ جو اردو میں جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ اپنے عرش پر استوا ہے جیسا اس کی شان کو لائق ہے، تو یہ سب سے بہترین ترجمہ ہے۔ اب ہم دوسرے ترک کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے ترک میں قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ یعنی گردن کے وہ رگ جو نازک رگ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب۔ گردن کا وہ رگ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کے شہ رگ سے بھی، یہ رگ جو ہے اس سے بھی زیادہ ہم انسان سے قریب ہیں۔ اور پھر اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے۔ مطلب 3 ہو تو چوتھا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، اور 5 کی تو چھٹا وہ، یعنی 5 لوگ ہوں تو چھٹا وہ، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، کہ مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو۔ مطلب کہ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے قرآن شریف میں کہ جب کوئی 3 لوگ ایک جگہ بات کرتے ہیں تو چوتھا خود خدا موجود ہوتا ہے، 5 لوگ کہیں بات کرتے ہیں تو چھٹا خود خدا موجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بولتے ہیں اس سے زیادہ ہو اس سے کم ہو کوئی مطلب نہیں، ہر جگہ خدا موجود ہوتا ہے، کہیں بھی آپ جائیں ہر جگہ آپ کو خدا موجود ملے گا۔ تو اب یہ دونوں باتیں قرآن شریف میں آ گئی ہیں، تو اب ہم لوگوں کا جو کہنا سب سے بہترین یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں، ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود ہے، عرش پر استوا ہے جیسا اس کی شان کو لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جیسا اس کی شان کو لائق ہے۔ اور اس میں امام
مالک کا ایک مشہور قول ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ استوا حق ہے، یعنی استوا معلوم ہے، اللہ اپنے عرش پر استوا یہ معلوم ہے، اور کیفیت مجہول ہے، یعنی کیفیت یعنی وہ طریقہ مجہول ہے، مطلب ہماری سمجھ سے باہر ہے، فیس لیس ہے۔ تو یہ چیز سب سے اہم ہے امام مالک کا قول۔ تو اسی قول کو ہم نقل کرتے ہوئے، اسی قول کو پر ہم عمل کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر استوا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جیسا اس کی شان کو لائق ہے۔ تو چلیں اب ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے ہے۔ تو اسلامیات میں جو ہمیں عقیدہ ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، یعنی وہ اول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ آخر ہے۔ تو یہ تو ہو گئی اسلامیات کی بات۔ تو اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے اور اچھے بریف طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں سائنس کی مدد لینی پڑے گی۔ تو چلیے سائنس کی بات کرتے ہیں۔ تو سائنس کہتی ہے کہ یہ دنیا جو ہماری ہے وہ اسپیس میں ہے، یعنی اسپیس کا ایک حصہ ہے، اور یہ جو اسپیس جو ہے ایک بگ بینگ سے وجود میں آیا ہے۔ اب یہ بگ بینگ کیا ہے؟ تو بگ بینگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دھماکہ ہے، اور دھماکے سے پھر یہ اسپیس اینڈ ٹائم جو ہے وجود میں آیا ہے۔ اور کچھ سائنٹسٹ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دھماکہ اصل میں، یہ جو بگ بینگ تھا یہ اصل میں ایکسپلوژن ہے ٹائم اور اسپیس کا۔ It was not just an explosion of material into an empty universe that was sitting there waiting to be filled. It was the explosion of space and time into existence to begin with. بگ بینگ تھیوری کے بارے میں قرآن شریف میں بھی اس بات کی تصدیق ملتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمان، کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا۔ مطلب کہ بگ بینگ کر کے ایک دھماکہ کر کے ان کو جدا کیا۔ یہ سارے آسمان، زمین، ساری چیزیں ایک جگہ جڑی ہوئی تھیں۔ اب اس آیت میں ایک بہت زبردست بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مخاطب ہے وہ کافروں سے ہے کہ کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اب اس بگ بینگ تھیوری کے بارے میں اگر ہم جانیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس بگ بینگ تھیوری کو دینے والے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں سب کے سب نان مسلم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جانتا تھا، اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ یہ تھیوری ایک کافر ہی دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب بھی کافروں سے ہوا ہے۔ اور اس آیت کے متعلق یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بگ بینگ کیا جس کی وجہ سے یہ سارا کائنات وجود میں آیا، اور یہ ٹائم، یہ اسپیس سب کے سب بگ بینگ سے آئے ہیں۔ اس ٹائم اور اسپیس بگ بینگ سے پہلے نہیں تھے، موجود نہیں تھے، اللہ نے ٹائم اور اسپیس کی بگ بینگ سے تخلیق کی۔ If this represents all of space at each moment of time, then we can see there simply isn't any more space and time before this single moment, the very beginning of the universe, the Big Bang. اب ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب ٹائم نہیں تھا، اسپیس نہیں تھا تو کیا تھا؟ تو ہمارے سائنسدانوں نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ جب بگ بینگ سے پہلے کیا تھا۔ Question is one of the most popular questions, what happened before the Big Bang? And of course the short answer is we don't know and we might never know. اور یہ سوال کہ بگ بینگ کہاں ہوا تھا، تو اس کے اوپر بھی سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے، میننگ لیس کوشچن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیر واز نو اسپیس۔ To ask what's before the Big Bang, what's before there is time, is really a meaningless question. And likewise, to ask where the Big Bang occurred is meaningless because there was no space. اور اس دور کے سب سے بڑے سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ نے بھی یہی کہا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ What was around before the Big Bang? Nothing was around before the Big Bang. تو ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا دماغ ان سب باتوں کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم سوچیں، ایک مرتبہ آپ خود سوچئے، اپنے دماغ سے اسپیس کو اور ٹائم کو نکال دیجئے، اور پھر اس کے بعد کچھ تھنک کرنے کی کوشش کیجئے، کچھ سوچنے کی کوشش کیجئے، تصور کرنے کی کوشش کیجئے، تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ جب اسپیس بھی نہیں، جب ٹائم بھی نہیں، تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمارا دماغ
اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بگ بینگ کے ذریعے اسپیس اور ٹائم کو بنایا، تخلیق کیا۔ ٹائم کو بھی اللہ نے تخلیق کیا، اسپیس کو بھی اللہ نے تخلیق کیا۔ پھر اللہ کے لیے کون سا اسپیس، کون سا ٹائم؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے خود اس چیز کو تخلیق کیا ہے، کیونکہ یہ جو ٹائم جو ہے ہمارے لیے، پرزینٹ پاسٹ فیوچر، یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی پاسٹ نہیں ہے، کوئی بھی پرزینٹ نہیں ہے، اور کوئی بھی فیوچر نہیں ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں جو اسلام جو ایک عقیدہ دیتا ہے، اسی عقیدے پہ ہمیں چلنا چاہیے، اور وہی عقیدہ سب سے صحیح اور سوٹیبل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور ہمیشہ سے رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کا جو وقت ہے وہ وقت کے بارے میں ہم لوگ جان چکے ہیں کہ وقت تو بعد میں شروع ہوا، اللہ اس سے بھی پرانا، وقت سے بھی پہلے ہے۔ تو اللہ کتنا قدیم ہے اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے۔ ایک اور سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے، تو اس کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر کہ انسان کی کتنی طاقت ہے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ یہ موبائل اٹھا سکتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک۔ اگر میں کہوں کہ آپ یہ گلاس اٹھا سکتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں اٹھا سکتے ہیں۔ پر اگر میں یہ کہوں کہ آپ ایک پورا گھر اٹھا سکتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں، انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک گھر اٹھا سکے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں ہم سن رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اب آپ کے گھر سے 3-4 کلومیٹر دور اگر کوئی شخص کچھ بول رہا ہے تو کیا آپ اس کو سن سکتے ہیں؟ تو آپ بولیں گے نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے سننے کی بھی کوئی ایک حد ہے کہ اتنی دور کی ہی آواز وہ سن سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھنے میں آپ کو اگر ہم کہیں گے کہ آپ کے بغل میں کون بیٹھا ہے تو آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ہاں کون بیٹھا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ کے بغل والے گھر میں کون کون ہیں تو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ ہمارے آنکھوں کی بھی ایک حد ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سوچ کی بھی ایک حد ہے۔ ہماری سوچ کی حد یہیں تک ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو 5 سمٹمز کے ذریعے پہچانتے ہیں، نالج کرتے ہیں، اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو 5 سمٹمز کے ہی ذریعے ہم کسی چیز کو جانتے ہیں، کسی چیز کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان 5 سمٹمز سے تو بالا تر ہے۔ نہ ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ 5 سمٹم سے بالا تر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہم اس کو کیسے تھنک کر سکتے ہیں، کیسے امیجنیشن کر سکتے ہیں ہم اپنے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے؟ تو قرآن شریف میں جتنی باتیں آ چکی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، ہمیں بس اسی پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم ہے، کوئی یہ ہے، تو ان سب باتوں میں ہمیں نہیں لگنا چاہیے، ان سب باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک جو آیت ہے قرآن شریف کی، بس اسی پر عمل کرنا چاہیے ہمیں، وہ یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں۔ ہم اسی قسم کے نالجبل ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔